السلام علیکم خواتین حضرات، دس از ڈاکٹر طلعت آن بہاف آف نشان فاؤنڈیشن۔ ہم بات کر رہے ہیں ٹف لو کے حوالے سے، اور ٹف لو میں ہم نے دو پرنسپل پہلے ڈسکس کر دیے ہیں، جس میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ نشے کی جڑیں معاشرے میں ہیں اور وہیں سے انہیں نشو نما ملتی ہے، اور دوسری ہم نے بات یہ کی تھی کہ والدین خدا نہیں ہوتے، والدین فرشتے نہیں ہوتے، اور والدین صرف محض انسان ہوتے ہیں۔ اسی کنٹینیوٹی میں بات کرتے ہوئے آج ہم اس بات پہ فیصلہ کریں گے، آج اس بات کو ہم طے کریں گے کہ والدین کے کیا مادی اور جذباتی وسائل لامحدود ہوتے ہیں یا محدود ہوتے ہیں۔ اس بات کو بالکل صاف ذہن میں رکھنا چاہیے، اس بات کو بالکل کلیئر رہے کہ والدین کے جو ایموشنل اور مٹیریل جو ریسورسز ہیں یہ بڑے محدود ہیں، کیونکہ والدین بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اپنے بچوں پر اتنی نعمتیں نچھاور کر کے دنیا کو ایک حیران کر دینے والے والدین ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہم ان بچوں کی یہاں بات کر رہے ہیں جو بچے اپنے اچھے اور برے کی تمیز رکھتے ہیں، ہم ان بچوں کی بات کر رہے ہیں جو بدقسمتی سے کچھ نشیلی راہوں پہ چلتے ہوئے ایسے گرداب میں پھنس گئے ہیں جو نشے کا گرداب ہے۔ ہم ان بچوں کی بات کر رہے ہیں، ان چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہے جو ابھی والدین پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ٹف لو کا جو مظاہرہ ہے وہ ایسے بچوں پہ کرنے کی طرف ہم لے کے چلتے ہیں، اپنی فیملیز کو اور پیشنٹس کو بھی جو سمجھتے ہیں اس بات کو، ٹف لو کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ان بچوں پر جو اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں، جو معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب سمجھنے کے قابل ہیں لیکن سمجھے میں نہیں ہیں، آداب سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آداب سمجھنا نہیں چاہتے، شاید وہ کچھ کیمیکلز کی وجہ سے نہیں سمجھنا چاہتے یا کسی اور وجہ سے نہیں سمجھنا چاہتے، تو ہم جن مسائل پہ یہاں بات کر رہے ہیں وہ ٹف لو کے پریکٹیکلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ تو بچے بعض دفعہ نشیلی راہوں پہ چلتے ہوئے کچھ ایسے گرداب میں پھنس جاتے ہیں جہاں پر ان کو ایسے مسائل کا سامنا ہے جو صرف ٹف لو کا مظاہرہ کرنے سے ہی والدین ان کو دوبارہ زندگی کے دھارے میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک نہ کیا جائے، بالکل نہیں ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ ناروا، لیکن اگر بچے ہی کرتے رہے والدین کے ساتھ ایسا سلوک اور والدین صرف اس وجہ سے سہمے ڈرے سے بیٹھے رہیں تو بات بننے والی نہیں ہے۔ والدین کو آواز اٹھانی ہے، والدین کو اپنے خیالات رجسٹر کرانے ہیں، کیونکہ اپنے جذبات کے اظہار کی سزا موت نہیں ہے۔ ہمیں دل کی آواز، اپنے جذبات کا اظہار بچوں کو کر دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں ایز اے والدین اس بات کا بالکل کلیئر رہے کہ ہمارے جذباتی وسائل بہت تھوڑے ہیں، کیونکہ جسم کا یہ فینومنا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی بات آپ چھپا کے رکھیں گے تو یہ اپنے اندر بات چھپا کے رکھتا نہیں ہے۔ اگر ہم منہ سے اچھے الفاظ لگا کر سوچ کے ساتھ کانشیسلی اپنے خیالات کا اظہار نہیں کریں گے تو باڈی لینگویج خود کرنا شروع کر دے گی، اور پھر شاید باڈی لینگویج کا اظہار بعد میں ہمیں ناگوار گزرے، ہمیں بعد میں اس کی صفائیاں دینی پڑے۔ تو ہمیں جو اپنے جذبات کو لامحدود سمجھنے کی بجائے اپنے بچوں کے سامنے اس بات کو بالکل کلیئر رکھ دینا چاہیے کہ ہمارے جو جذباتی وسائل ہیں یہ بڑے محدود ہیں، کیونکہ بچے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب وہ چھوٹے تھے بیسیکلی تو ان کو والدین نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے ان کو زندگی کی ہر نعمت لے کے دی، ہر نعمت ان تک پہنچائی۔ شاید بچے وہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب چونکہ ہم بڑے بھی ہیں، ایون دین والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے ان سارے معاملات کو دیکھیں،
چاہے ہم نشے کی راہوں میں چلتے چلتے فیملی کو ایک ایسے بحران سے دوچار کر بیٹھے ہیں جو بحران سے نکالنا اب والدین کی ذمہ داری ہے. تو ایک لحاظ سے تو والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بچہ نشے کی حالت میں ہے تو اس کا علاج کر لیا جائے. لیکن اگر بچہ نشے میں نہیں ہے, علاج بھی کروا چکا ہے, اور ایون دین وہ ایسے کچھ رویوں کو اپناتا ہے جو رویے ڈرائی ڈرنک کی حالت کو لے کے چلے جاتے ہیں, ایسے رویے جو نشے کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن اس وقت مریض نشے میں نہیں ہے لیکن رویے اس طرح کے شو کر رہا ہے. مثلا والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا نشے میں ایک نشے کا سائیڈ افیکٹ ہے. چوریاں کرنا نشے کی حالت میں نشے کا سائیڈ افیکٹ ہے. لیکن اگر بچہ یا اگر نشہ نہیں کر رہا اور پھر یہ کام کر رہے ہیں, والدین کو ٹف لو اپلائی کر رہے ہیں. اگر بچہ نشے میں تھا اور نشے کا علاج کرا چکا ہے تو والدین کو ٹف لو کا مکسچر اپنی کمیونیکیشن میں اسرٹیونیس کے ساتھ ملا کے بچوں کو بتانا ہے. تو نشان فاؤنڈیشن پہ جہاں ٹف لو کی ٹریننگ ہوتی ہے وہاں اسرٹیونیس کی ٹریننگ بھی ہے, کیونکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں, دونوں انٹر کنیکٹڈ ہیں. ایک کے بغیر دوسرا اتنا رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہو سکتا. تو اسرٹیونیس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ٹف لو کا مظاہرہ ہے وہ اپنانا ہے, کیونکہ اب ہم ایک نئے مسئلے سے دوچار ہیں. اگر ہم اپنے ان پیشنٹس کی بات کریں جو ہمارے پاس ایڈمیٹڈ ہیں, اپسٹیئر ایڈمیٹڈ ہیں, اگر ان بچوں کی ہم بات کریں اور ان کے پرانے رویے, جن رویوں کی وجہ سے وہ یہاں نشان ریہاب پہ لینڈ کیے ہیں, اگر ان رویوں کو ہم اپنے پرانے رویوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں نہیں بولنا کہ کیونکہ انسینٹی کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ آپ پرانے مسائل کو پرانے طریقوں سے حل کریں اور رزلٹ نیا توقع رکھ رہے ہو. ایسا نہیں ہونے کا, کیونکہ انسینٹی ہے آپ پرانے طریقے سے کام کریں اور نئے رزلٹ کی توقع رکھیں. تو چونکہ مسئلہ ایک نیا ہے, پرانے طریقے سے ہمیں نہیں چلنا تو ہمیں نئے طریقے سے چلنا ہے, نئے طریقے سے چلنا ہے تو رزلٹ بھی نہیں آئے گا. اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ٹف لو کا مظاہرہ کرتے ہوئے, ٹف لو کی میتھڈالوجی کو اپناتے ہوئے ہم اپنے ریزلٹس کو فورسی کر سکتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹف لو کا فلاں مظاہرہ, ٹف لو کا فلاں پرنسپل, ٹف لو کا جو ایک رول ہے وہ اپلائی کرتے ہوئے ہمیں کیا رزلٹ ملے گا. آج اتھارٹیز اویلیبل ہیں, آج سائیکالوجسٹ اویلیبل ہیں, آج ایسے کاؤنسلرز اویلیبل ہیں جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ ٹف لو کا جب یہ مظاہرہ کرتے ہیں, آپ ٹف لو کا جو تھرڈ پرنسپل جب اپلائی کرتے ہیں والدین ایز اے پیرنٹس, آپ بچوں کو بتا دیتے ہیں کہ صاحب ہمارا جو جذبات کا جو دریا ہے اور ہمارا جو وسائل کا ایک چشمہ ہے وہ لامحدود نہیں ہے. ہمیں بھی اپنے جذبات کی تسکین کے لیے آپ سے کچھ ریوارڈ چاہیے, ہمیں بھی اپنے جذبات کی تسکین کے لیے آپ سے کچھ چاہیے, اور وہ ہمیں آپ سے ایک اچھے رویوں کی صورت میں مل سکتا ہے. اگر آپ اچھے رویوں سے نہیں چل رہے ہوں گے تو ہمیں ٹف لو کا مظاہرہ کرنا ہوگا. تو خواتین حضرات, ٹف لو کے اسی کانسیپٹ کو لے کے ہم نے مزید بھی آگے بڑھنا ہے. انہی ٹاپکس کو فردر ایلیبوریٹ کرنا ہے. ہمارے ساتھ رہیں, ہم اسی کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں اور فردر ایکسپلور کرتے ہیں کہ ٹف لو اس میں اور کیا. تھینک یو ویری مچ.